الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله مولانا العظيم وقال في مقام آخر قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی یعقوب سے پوچھے کہ مل گئے یوسف کیسے یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے کوئی مجھ سے پوچھے
کہ میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا کو مانگتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا۔ یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ محبت سے، عظمت سے میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ زور سے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز مکرم میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم جو جمع ہوئے ہیں وہ کس کی نسبت پر جمع ہوئے؟ دین کی نسبت پر۔ نہ میرا آپ سے کوئی واسطہ اور آپ کا نہ مجھ سے کوئی واسطہ، لیکن یہاں ہم آج یہ عہد کریں، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے۔ ذرا زور سے ایک مرتبہ کہو انشاءاللہ۔ آج کیا ہم اس مجلس سے بیٹھ کر ہم توبہ تائب ہو کر اور اللہ کے احکامات کو جو ہے پورا کر کے اپنی زندگی کو گزاریں گے انشاءاللہ ہم زندگی گزاریں گے۔ دیکھو بیانات ہوتے رہیں گے، تقریریں ہوتی رہیں گی، باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن ہم کو کیا ہے؟ اصل عمل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ عمل کی نیت سے سنو، میں بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کرو، تو انشاءاللہ بولنے والوں کو بھی فائدہ ہوگا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا دین کی باتیں سن کر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارا ایک پروگرام یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت۔ ابھی ہمارے قریب کے اندر بقرعید آئے گی، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بقرعید کس بنا پر ہم پر آئی تھی، کتنی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی اپنے بیٹے کے لیے، اور خود انہوں نے کتنی قربانی دی بڑی۔ ابھی آئندہ ایک مہینہ آئے گا حج کا، تو حج کے مہینے کے ساتھ ساتھ قربانی کا بڑا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ دیکھو اگر سمجھ میں نہیں آئے تو مجھے بتا دینا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ کبھی ہو بھی جاتا ہے کہ میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ کے سمجھ میں نہ آئے، زور سے کہہ دو کہ ہم سمجھ میں نہیں آیا، کہہ سکتے ہیں آپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات جو ہے پرکشش یعنی اٹریکشن والی اور کھینچاؤ والی ذات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کرسچنس سے پوچھا جائے، بدھسٹ سے پوچھا جائے، یہودی سے پوچھا جائے، نصارہ سے پوچھا جائے، برٹش سے پوچھا جائے، کسی سے بھی پوچھا جائے، وہ کہیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے اور ہم میں سے تھے۔ لیکن قرآن کریم کیا کہتا ہے اس کے متعلق؟ قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ مشرک تھے، نہ کافر تھے، نہ کسی بھی چیز پر چلنے والے تھے، بلکہ وہ تو سیدھے راستے پر، سیدھے دین کے راستے پر چلنے والے تھے۔ تمام کی اللہ نے جو ہے نفی کر دی، تمام کو منع کر دیا، تمام کی تردید کر دی۔ نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نہ مشرک تھے، نہ کسی بھی دین پر چلنے والے تھے، بلکہ اللہ نے جو دین
متعین کیا تھا، دین حنیف، یعنی وہ کیا ہے؟ دین اسلام، اس پر چلنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل تھے۔ کیا تھے؟ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ خلیل کا مطلب دوست، فرینڈ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے تھے، اپنے رب کی رضا چاہتے تھے، اپنے رب کی مرضی چاہتے تھے۔ اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کی مرضی خدا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی مرضی چاہتے تھے، اور حبیب پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی مرضی خدا چاہتا تھا۔ اسی لیے کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تھے جو اپنے رب کے مرضی کے مطابق چلنے والے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حبیب تھے جس کی مرضی خدا چاہتا تھا۔ اس کا کتنا بڑا مقام ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ الف نے کہا شان کے اندر اللہ کے نبی کی شان درخت بھی کرتا ہے، زمین بھی کرتی ہے، آسمان بھی کرتا ہے، چرندے پرندے تمام مخلوقات محبت اللہ کے نبی سے کرتی ہے کہ نہیں؟ کرتی ہے۔ ہم بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تمام کرتے حضور سے محبت۔ تو حضور کی شان بڑی ہے، حضور کی شان ہمیں پتہ بھی ہونی چاہیے، اور حضور کی زندگی اپنانی بھی ضروری ہے۔ آج حالات کے اعتبار سے ہمیں حضور کی سیرت، حضور کا نمونہ، آئیڈیل ہمیں ضروری ہے۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر نبی ہے نا وہ آ رہے ہیں، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا خاتم النبیین ہے نا وہ آ رہے ہیں، دال نے کہا دونوں جہاں کا والی آ رہا ہے، ذال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، رو نے کہا رحمت للعالمین آ رہے ہیں، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین ہے نا وہ آ رہے ہیں، ضاد نے کہا ضعیفوں کا بابا آ رہا ہے، طا نے کہا طاہر مطہر ہے نا وہ آ رہے ہیں، ضاد نے کہا ظلم کو مٹانے والے آ رہے ہیں، عین نے کہا عربی کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، قوف نے کہا جس پر قرآن نازل ہوا ہے نا وہ آ رہے ہیں، چھوٹی کاف نے کہا کالی کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، میم نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، لام نے کہا لولا کا مخاطب آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے، واو نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے، ہا نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، یا نے کہا یثرب کو بنانے والا، مدینہ منورہ بنانے والے، کالی کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی نرالی، ان کی بات بھی نرالی، ان کے اخلاق بھی نرالے، ان کا چلنا بھی عجیب جو ہے ادم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب انداز سے بنایا تھا، حضور کو جو ہے اللہ نے عجیب انداز سے بنایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا مقام آپ تو دیکھے، میں آپ کو سمجھاتے چلے جا رہا ہوں، آپ سمجھے قرآن حدیث کی روشنی کے اندر۔ جب جب نبی کو ستایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی زبان کے ذریعے جواب دلوائے، لیکن جب میرے نبی کو ستایا گیا تو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دینے لگے۔ سمجھو حضور کا کیا مقام ہے۔ جب کسی نبی کو ستایا گیا، تکلیف دی گئی، قوم ستاتی تھی، مانتی تھی، برا بھلا کہتی تھی، تو جو ہے نبی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زبان سے جو ہے جواب دلواتے تھے، لیکن جب میرے نبی کو تکلیف دی گئی تو ڈائریکٹ میرے جو ہے اللہ نے جواب دیا۔ قرآن کے اندر آپ دیکھو، قرآن کہتا ہے، ہر نبی کا نام لیا ہے قرآن نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نام لیا،
یا موسیٰ یا یحییٰ یا زکریا یا لوط یا یحییٰ یا عیسیٰ، لیکن جب میرے نبی کی باری آئی تو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام نہیں لیا، بلکہ کہا یا ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا الرسل، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے کالی کملی والے۔ نام جو ہے کبھی نام سے محمد الرسول اللہ نہیں کہا۔ میرے حضور کی کیا شان ہے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہے۔ حضور کے صدقے میں یہ دنیا بنی ہے، تو جو ہے جس کے صدقے میں دنیا بنی ہے اس کو فالو کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے نا۔ یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، ہمارے پیارے نوجوانوں کو تو کیا ہے، تمام کے نام پتہ ہوگے، کرکٹروں کے نام پتہ، ہمارے پیارے نوجوانوں کو تمام چیز کس جو ہے سن میں اور کس سال میں فلاں کرکٹر نے کیا مارا تھا، اتنے رن مارے تھے، وہ سب پتہ۔ لیکن میرے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے کہ میرے نبی کس سال میں پیدا ہوئے تھے، ان کی وفات کب ہوئی تھی، وہ ان کی زندگی، ان کا رہن سہن کیسا تھا، نہیں پتہ۔ ہمارا جو ہے آج ہم پر حالات اس لیے آ رہے ہیں، ہم نبی کی سیرت سے دور، نبی کی زندگی سے دور، میرے نبی کا چلنا کیسا تھا، میرے نبی کا بیٹھنا کیسا تھا، میرے نبی کا بولنا کیسا تھا، میرے نبی کی ادائیں کیسی تھی، میرے نبی کے بال کیسے تھے، میرے نبی کی آنکھیں کیسی تھی، میرے نبی کی زبان کیسی تھی، میرے نبی کے ہونٹ کیسے تھے، وہ تمام کی تمام چیز اللہ نے محفوظ کروائی ہے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کو اگر پوچھا جائے تو کہتا ہے اس کے یہ ایسے بال ہے، ایسے بال ہے، لیکن جب نبی پر بات آتی ہے میرے نوجوانوں کو کہا جاتا ہے نبی جیسی داڑھی رکھ لو۔ آپ کو جو ہے سنت رسول، آپ رسول سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ نوجوان کہتا ہے کہ ہاں میں محبت کرتا ہوں، لیکن جب داڑھی کی بات آتی ہے تو نوجوان کہتا ہے کہ میں کس طرح شادی کروں گا، مجھے کوئی شادی جو ہے کوئی لڑکی نہیں دے گا۔ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں ہوٹل کا ویٹر اپنی وردی میں، پولیس والا اپنی وردی میں، تمام لوگ اپنی اپنی وردی میں ہیں۔ آپ کسی جو ہے اسکول میں، ہمارے بچے بھی اسکول میں جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے یونیفارم ہوتا ہے، تو کم از کم ہم جو ہے محمدی جیسی وردی تو اپنا لے، جب کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہو تو ہم کہہ سکے یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں۔ جب حضور کے سامنے پیش ہو تو جو ہے اللہ بھی موجود ہوں گے، حضور بھی موجود ہوں گے۔ اللہ کہیں گے کیا لے کر آیا ہے میرے نوجوان، میرا پیارا امتی، اللہ کے نبی کہیں گے کیا لے کر آیا ہے، تو ہم ظاہر میں کہہ دیں گے جو ہے میرے پیارے حبیب آپ نے داڑھی رکھی تھی، میں بھی داڑھی لے کر آیا ہوں، میری جو ہے صفحات کو قبول کر لیجئے۔ حضور کہیں گے تو میری نقل مار کر آیا ہے، جا میں نے تجھے جو ہے تیرے لیے جنت کے راستے آسان کر دوں گا۔ اللہ جو ہے اللہ سے سفارش کریں گے، ہمارا کام بن جائے گا۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے لوگ ستاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ستانے والے کو جو ہے ختم کر دیا۔ لیکن جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ستانے والے تھے کچھ لوگ، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت لے کر وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان پر عذاب نہیں آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ وہ تو مجھے ستاتے تھے، مجھے تکلیف دیتے تھے، آپ نے ان کو ختم کیوں نہیں کہا؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ میں ان کو عذاب دینے والا تھا، لیکن جو ہے ان کی صورت تیرے جیسی تھی، اس لیے مجھے رحم آ گیا اور میں نے عذاب کو موقوف کر دیا۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے۔ میرا جو ہے پیارا حبیب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے اندر تو ایک شاعر نے کہا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ حضور کا کیا مقام ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص طریقے پر بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے مخصوص یعنی
ایک نمونے کے طور پر بنایا. کیوں؟ کہ نمونے کو دیکھتے چلے جاؤ اور اپنے آپ کو بناتے چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام میں اخلاق بھر دیے، ان کے اندر کمالات بھر دیے، ان کو الگ طریقے سے بنایا. اسی لیے صحابہ کرام جو ہے حضور کی صحبت میں رہتے تھے، حضور کا چلتا پھرتا نمونے تھے. کیوں؟ انہوں نے صحابہ کی زندگی مثالی تھی، اس لیے کہ سرکار کی زندگی بھی کیا تھی؟ مثالی تھی. اس لیے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا دھیان سے سننے جانا، کیونکہ پوائنٹ جو ہے بات کرتے چلا جاؤں گا، اشارہ کرتے چلا جاؤں گا، آپ سمجھتے چلے جائے. شروع جو ہے سیرت ابراہیم بھی سمجھتے چلے جاؤ، حضور محمدی کی جو ہے سیرت بھی سمجھتے چلے جاؤ. دونوں کو جو ہے سمجھاتے چلے جا رہا ہوں میں آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کمالات سے نوازا تھا. آپ دیکھیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام میں الگ، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ نمونہ تھی، آئیڈیل تھی، تاکہ کل قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ بن کر، آئیڈیل بن کر باقی رہے. نوجوان ہو اس کے لیے بھی آئیڈیل، غریب ہو اس کے لیے بھی آئیڈیل، کوئی مالدار ہو اس کے لیے بھی آئیڈیل، کوئی غریب ہو اس کے لیے بھی آئیڈیل، کوئی جو ہے گھر ہو مالدار گھر ہو اس کے لیے بھی آئیڈیل، کوئی غریب گھر ہو اس کے لیے بھی آئیڈیل. گھر کے اندر انہوں نے کس طرح زندگی گزاری تھی، جو ہے مالدار کے لیے بھی نمونہ ہے، غریب کے لیے بھی نمونہ ہے، چپراسی کے لیے بھی نمونہ ہے، پڑوسی کے لیے بھی نمونہ ہے. جس شعبے میں، جس فیلڈ میں حضور کو آپ کھنگالو گے، ادھر حضور کا نام، حضور کی سیرت، حضور کی زندگی آپ کو ملے گی. اس لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت با حیا تھے. ہمارے نبی پاک ہر نبی جو ہے کامل ترین انسان ہوتا ہے، لیکن سرکار ان تمام میں کامل. اس لیے حدیث میں فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے. حیا کی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شرمیلے تھے، اتنے جو ہے با حیا تھے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے. حیا کس کو کہتے ہیں؟ دل کو دھچکا دینے والی، دل کو دھکا دینے والی چیز کا نام حیا ہے. دیکھیں کہ ایک بات یہ ہے کہ کوئی با حیا انسان ہے، راستے میں پیسے گرے ہوئے ہیں تو وہ اٹھانے سے شرمائے گا. کیوں؟ کہ وہ با حیا ہے. جب اٹھائے گا تو اس کو شرم آئے گی، اس لیے کہ اس کو حیا نے روک دیا. حیا اس کو کہتے ہیں کہ دل کو دھکا دینے والی اور دھچکا دینے والی چیزوں سے روکنا، اس کو حیا کہتے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی درجے کے پاکیزہ، انتہائی درجے کے با اخلاق تھے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا. مشرکین مکہ نے آپ کو کتنا ستایا، آپ کو کتنی تکلیفیں دی. آپ کو ساحر بھی کہا، آپ کو مجنون بھی کہا، آپ کو پاگل بھی کہا، آپ کو دیوانہ بھی کہا، لیکن میرے نبی کو کبھی شہوت پرست کسی نے نہیں کہا. میرے نبی کو کیا ہے؟ شہوت پرست کسی نے نہیں کہا. اتنی دشمنیوں کے باوجود کفار لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھ کر چلتے تھے اور رکھ کر گھر میں جاتے تھے. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لقب دیے تھے. ایک جو ہے انتہائی درجے کے آپ جو ہے سچے تھے، اور ایک آپ انتہائی درجے کے امانت دار تھے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے با اخلاق تھے، آپ سوچ نہیں سکتے. آج ہمارے نبیوں پر جو ہے نبی پر انگلی اٹھائی جا رہی. کیوں اٹھائی جا رہی ہے؟ ہمارے نبی کے بارے میں بولا جا رہا ہے تو اس سے ہمیں معلوم چلتا ہے
کہ ہماری زندگی کے اندر حضور کی سیرت نہیں ہے، اس لیے ہم کو جو ہے لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ جب حضور کا دیوانہ چلے تو پتہ چلے کہ حضور کا دیوانہ جا رہا ہے، جب حضور ایسے ہے تو جو ہے حضور کی امت ایسی ہے تو حضور کیسے ہوں گے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا چلنا کیسا ہو، ہمارا بولنا کیسا ہو، ہمارا لباس کیسا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم راستے سے گزر رہے، ہم سلام کرے کہ نہیں کرے وہ بھی نہیں پتہ چلتا۔ ہمارے نوجوان پتہ ہی نہیں چلتے کہ غیر کا بچہ جا رہا ہے کہ مسلمان کا بچہ جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ محمدی وردی والا ہے یا کسی اور وردی والا، پتہ ہی نہیں چلتا سلام کرے یا نہ کرے۔ کیوں؟ ہم نے حضور کا جو ہے محبت کے نعرے تو لگائے، ہم نے ریلیاں نکالی، ہم نے باتیں کی، لیکن حضور کے کردار کو نہیں اپنایا۔ آج ہمارے معاملات دیکھو تو حضور نے جس طرح بتایا اس کے مطابق ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہم بہت پیچھے ہیں۔ اگر حضور جیسے ہمارے اخلاق ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہم جو ہے حضور جیسے نہیں ہیں۔ چلے تو پتہ چلے کہ یہ تو خواجہ صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتہ چلے تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتہ چلے یہ تو حضور کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتہ چلے یہ تو حضرت مولانا الیاس صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتہ چلے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتہ چلے کہ یہ جو بایزید بستانوی کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتہ چلے یہ تو پیر ذوالفقار صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتہ چلے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے۔ لیکن اس کی ہماری زندگی پوری کوری ہے، ہماری زندگی کے اندر حضور جیسی صفت ہے ہی نہیں۔ حضور پر جو آج انگلی کیوں اٹھائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ہمارے حضور کی سیرت کو نہیں پڑھا، ہم نے ہمارے حضور کے اخلاق کو نہیں اپنایا، ہم نے ہمارے حضور کو جو ہے تعریف لوگوں میں بازاروں میں بیان نہیں کی، مسجد میں بیان نہیں کی، ہم نے حضور کی سیرت کو گھروں میں بیان نہیں کی، اپنے بچوں کے سامنے بیان نہیں کی۔ حضور بچپن میں کیسے تھے ہم نے ہمارے بچوں کو نہیں سکھایا۔ حضور بڑے تھے، جوانی کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے، ہم نے ہماری بچوں کی شادی جب ہو رہی تھی ہم نے نہیں بتایا کہ میرے حضور ایسے تھے۔ آج جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پر لوگ اشکال کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں کہ 9 سال کی عمر کے اندر شادی ہو گئی، 9 سال کی عمر کے اندر جو ہے شادی کر لی تھی۔ آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لے، کوئی مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا، کوئی سوالات نہیں کر رہا، پتہ ہے سب کو۔ کیوں؟ عموماً ہر مذہب کے اندر، بدھسٹ کے اندر، کرسچنس کے اندر بھی جو ہے اس عمر کے اندر 9 سال کی عمر کے اندر شادی کی جاتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ جب اب عرب کے اندر کیا ہے، 2 غذا اور 2 کھانے کی چیزیں بڑی جو ہے طاقتور ہے، ایک جو ہے کھجور اور ایک اونٹنی کا دودھ۔ اس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اٹھان جو ہے بڑھاؤ تھا، 9 سال کی عمر کے اندر ایسی لگتی تھی کہ جیسے کوئی جو ہے شادی والی عمر ہو، رخصتی جو ہے وہ رخصتی کے لائق ہو گئی تھی، وہ شادی کے لائق ہو گئی تھی۔ 9 سال کی عمر کے اندر رخصتی ہوئی، 7 سال کی عمر کے اندر شادی ہوئی۔ رام کی شادی ہوئی سیتا کے ساتھ، کتنی سال کی عمر کے اندر؟ 7 سال کی عمر کے اندر۔ منوش پوری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹی کی شادی بالغ ہونے سے پہلے کر دے، اگر بالغ ہونے سے پہلے نہیں کرے گا، بالغ ہو جائے گی لڑکی اور شادی کرے گا باپ تو پاپ ہوگا۔ راجہ ہندری نے لکھا ہے کتاب جو ہے کہ اسٹوری میں کہ شادی کی اس نے لڑکی کے ساتھ 7 سال کی عمر میں۔ اس میں آپ رامائن میں دیکھو شادی کی عمر 7 سال کی ہے، 9 سال کی ہے، 11 سال کی ہے شادی کی عمر۔ تو ذرا سوچو تو صحیح آپ سوال کرنے سے پہلے کہ شادی جو ہے اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 9 سال کی عمر کے اندر شادی کی تو اس سے سوال ہو گیا، اس سے معلوم چلتا ہے کہ سیرت کو نہیں پڑھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں پڑھا۔ اس لیے ہم کو ضرورت ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم حضور جیسی زندگی گزارے۔ آپ جو ہے چلیں گے پھریں گے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ماریں گے تو آپ کو دور سے لوگ کہیں گے نہیں
یہ جو ہے آنتکواری نہیں جا رہا ہے، بلکہ یہ تو حضور کا دیوانہ جا رہا ہے۔ ہم موقع کیوں دیتے ہیں؟ ہم نعرے لگانے سے، بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو ہے ابھی عمل کا ٹائم ہے، عمل کرو کہ ہماری زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سیرت ہے کہ نہیں، میرا چلنا حضور جیسا ہے کہ نہیں۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پاکیزہ اور باحیا تھے۔ کسی مشرک نے میرے نبی کو جو ہے بے حیا نہیں کہا۔ آپ دیکھیں کہ دو واقعے بخاری شریف میں ملتے ہیں۔ ایک واقعہ جب بچپن کے اندر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوست کی شادی میں گئے تھے، شادی کے اندر بینڈ باجا سب کچھ تھا اس زمانے کے حساب سے، جیسا ہماری شادیوں کے اندر بھی آج ہوتا ہے، گانا وانا جو ہے باجا کیا کیا ہوتا ہے ہماری شادیوں کے اندر، تو اس وقت بھی ایک طریقہ تھا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں کے ساتھ چلے گئے۔ جیسے ہی وہاں شادی میں پہنچے، کسی نے پوچھا کہ آپ حضور، آپ اتنے پاک اور اتنے یہاں پر کیوں آئے؟ وہاں گانا چالو ہے۔ جیسے ہی گانا شروع ہوا، ہمارے حضور کو بے ہوش کر دیا گیا۔ ہمارے حضور کو کیا ہے؟ بے ہوشی طاری کر دی۔ کیوں؟ اللہ کو پتا تھا کہ آگے جا کر کسی کو اس کال کا موقع نہ ہو کہ تمہارے نبی نبوت سے پہلے بھی جو ہے ایسی شادی میں گئے تھے۔ اللہ نے جو ہے انگلی اٹھانے والوں کو بھی بند کر دیا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ اسی لیے آج ہماری شادیوں کے اندر دیکھیں، شادی کی بات آ گئی تو میں یہ عرض کرتے چلے جا رہا ہوں کہ آج ہماری شادی نہیں ہے، بلکہ جو ہے جہنم کا ایندھن بنی ہوئی ہے۔ شادیوں کے اندر لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپے کہاں خرچ کر رہے؟ بیچارے وہ باپ کا جو ہے پوری زندگی کا کمایا ہوا اپنی بیٹی کے پیچھے چلے جاتا ہے۔ حضور نے تو ایسی کوئی شادی نہیں کی۔ ایک شادی حضور کی ہوئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ شادی ہوئی، آگے بس بٹھا لیا دسترخوان پر، ولیمہ جو ہو گیا بس ہو گیا۔ اتنی سادی سمپل جو ہے شادی کی۔ آج ہم ہمارے بچوں کو اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم جو ہے آگے بڑھائے، ایجوکیشن دے، تو اس کے لیے یہ کہ شادیوں میں خرچہ کم کرے اور ایجوکیشن کے پیچھے دھیان دے۔ ایجوکیشن ہوگا تو ہماری قوم ہوگی۔ اگر ہماری قوم ایجوکیشن کے اعتبار سے پیچھے ہوگی تو جو ہے کبھی بھی ہم آگے کام نہیں کر سکتے۔ اگر آج ہم دیکھیں کہ 5% مسلمان ہمارے جو ہے پڑھ رہے ہیں اسکول میں، کالجز میں، ڈاکٹر بن رہے، انجینئر جو ہے LLB بن رہے، کتنے کم ہیں؟ بس 5%۔ ابھی سورت کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، صرف جو ہے مسلمان 5% اور جو ہے سب تمام کے تمام غیر، جس میں ڈاکٹر لائن میں ہمارے جو ہے نوجوان پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اور جب اسکول کے جو ہے پرنسپل سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کے بچے پڑھتے ہی نہیں، ہم ان کو ایجوکیشن دے کر کیا کریں؟ ہم جو ہے ان کو دکھا دیں، ہم جو ہے پڑھیں، ہمارے اگر بچوں کو پڑھائیں گے تو جو ہے یہ سرکاری عہدے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں شادیوں میں خرچے کم کریں، شادیوں کی جو ہے رواجیں کم کریں، اور جو ہے بچوں کو ایجوکیشن کے پیچھے دھیان دیں۔ تو میں آپ کو یہ بات کر رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ سچے تھے، سب سے انتہائی درجے کے کیا تھے؟ سچے نبی تھے۔ قرآن کے اندر اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ انتہائی درجے کے سچے۔ انہ کان صدیقا نبیا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے اور انتہائی درجے کے سچے اور امانت دار تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے بڑے ہوئے، اللہ نے آزمایا، پوری زندگی ان کے امتحانات میں گزری۔ قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں، کیسے کیسے حالات آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ جو ہے صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جو ہے سب بات کے اندر سب سے زیادہ پکا اور سچا۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر بات میں سچا ہو تو کردار میں گڑبڑی نظر آتی ہے، معاملات میں گڑبڑی نظر آتی ہے۔ صدیق اس کو کہتے ہیں جو بات میں بھی سچا ہو اور کردار میں بھی سچا ہو، معاملات میں بھی سچا ہو۔
تو یہ ہے کہ صدیق اس کو کہتے ہیں کہ اس کی زندگی کے اندر اس جو ہے سچائی جھلکتی نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ کو ایک بات پتے کی بتاتا چلے جا رہا ہوں، آپ سمجھے کہ ہر نبی جو ہے ضرور صدیق ہوتا ہے، لیکن ہر صدیق نبی نہیں ہو سکتا۔ ہر نبی ضرور صدیق ہوتا ہے، لیکن ہر صدیق نبی نہیں ہو سکتا۔ اور کیسے سچے تھے اس کی تصدیق خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ آپ انتہائی درجے کے سچے۔ اللہ جب صدیق لقب دے دے تو سمجھو کتنا بڑا لقب ہوگا، کتنے بڑے سچے تھے۔ میرے پیارے آقا کے دیوانوں، میرے پیارے آقا کو ماننے والے نوجوانوں، بزرگوں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم یہ سب عبادتیں اپنی جگہ پر، ہم مال خرچ کرتے ہیں اور اپنے بیٹے کی تمنا پوری کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مال انسان اس لیے کماتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کو فائدہ پہنچے۔ بیٹے کی تمنا، بیٹے کی خواہش باپ کیوں پوری کرتا ہے کہ دنیا کے اندر باپ جو ہے کو پتہ ہے کہ میرا بچہ آگے جا کر مجھے نفع دے گا، لیکن قرآن کریم کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے۔ اس وقت جو ہے تمہارے اعمال اور تمہارے کیا کام آئے گا؟ قرآن یہ کہتا ہے اس وقت نہ جو ہے میدان محشر، اور اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، گرمی والا ماحول ہوگا، لوگ کہیں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی، شدید دھوپ ہوگی، گرمی ہوگی۔ اس وقت جو ہے اللہ کہہ رہے ہیں نہ بیٹا کام آئے گا نہ مال کام آئے گا، تو کیا کام آئے گا؟ اللہ کہہ رہے ہیں اس وقت ایک بات پتے کی بتاتے چلے جا رہا ہوں، یاد آئی مجھے کہ اس کو سمجھے کہ ہمارے باپ اپنے بیٹے کو پکڑ کے چلتا ہے، جب بچہ ہوتا ہے تو باپ جو ہے بچے کو پکڑ کے چلتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر بچہ گرنے کی کوشش، لگتا ہے کہ بچہ گر رہا ہے، تو باپ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اسی طرح باپ جو ہے بیٹے کا ہاتھ کب تک پکڑے گا؟ جب تک وہ فرما بردار رہے گا تب تک اس کا ہاتھ پکڑے گا باپ۔ جب باپ جو ہے لگتا ہے کہ بیٹا نافرمان ہو رہا ہے تو باپ اس کا ہاتھ چھوڑ دے گا، باپ بھی کہے گا جا تو تیرے راستے پر، میں میرے راستے پر۔ تو ایسی کون سی چیز ہے، ایسا کون سا عمل ہے جو دنیا میں بھی ہمارے ہاتھ پکڑے رکھے اور آخرت میں بھی ہمارے ہاتھ پکڑے رکھے؟ کون سا ایسا ہاتھ ہے جو ہمیں جنت تک لے جائے؟ صرف وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ہی دامن پکڑ لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، زمین پر تو کیا آسمان نہیں بلکہ جنت تک آپ کو حضور ساتھ لے جائیں گے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ عاصی و سخی کا دامن پکڑ لے، عاصی و سخی کا دامن پکڑ لو، وہ ایسا سخی ہے جو نہ ہاتھ چھوڑے گا نہ تمہارے جو ہے تم کو کبھی تنہا چھوڑے گا۔ ایک شاعر کا مطلب یہی ہے کہ اب حضور کے دیوانوں، حضور کو ماننے والوں، حضور کے دامن کو پکڑ لو۔ ایسا دامن ہے، ماں باپ جو ہے دنیا تک ساتھ دیں گے، ماں باپ دنیا تک آپ کو کام دیں گے، لیکن حضور جو ہے دنیا میں بھی آپ کو لے جا جو ہے کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، غریبوں کی مرادیں پوری کرنے والا، ہمارے نبی جو ہے تمام کے لیے آئے تھے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں حضور جیسا بن جاؤں، آپ نے حضور جیسی نقل ماری، نقل مارنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے حضور نے کھانے کے وقت کون سی دعا پڑھتے تھے، میرے حضور چلتے تھے کس طرح چلتے تھے، میرے حضور مسجد میں آتے تھے تو کون سی دعا پڑھتے تھے، میرے حضور جو ہے لوگوں سے بات کرتے تھے تو کس طرح بات کرتے تھے، لوگوں سے کس طرح بات کرتے تھے، بیٹی سے کس طرح بات کرتے تھے، بہو سے کس طرح بات کرتے تھے، بیٹی بہو سے حضور نے کس طرح تعلیم دی ہے، اس کو کہتے ہیں حضور کی زندگی۔ حضور جو ہے حضور کی زندگی جب ہماری زندگیوں کے اندر ہوگی
تو اللہ کام بناتے چلے جائے گا۔ تو یہی کہہ رہا ہوں میں کہ حضور کا دامن پکڑ لو، جنت میں جو ہے حضور لے جائیں گے ہمیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آخرت میں نہ مال کام آئے گا نہ بیٹا کام آئے گا، اس وقت کیا کام آئے گا؟ قرآن کہتا ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم، اس دن تمہاری جو ہے سچائی کام آئے گی، تمہاری جو ہے زبان سے نکلی ہوئی بات کام آئے گی۔ قرآن کہتا ہے اس دن جو ہے ان کا سچ کہنا کام آئے گا۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی جو ہے نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں، میں آپ کو جو ہے صحیح کہہ رہا ہوں، یہ دنیا کی ایک رونق دیکھ رہے، اس کی بجائے قرآن کو دیکھو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے۔ آج ہم کیا ہے، ہم کتنے پاگل ہیں، ہم کتنے دیوانے ہیں، جتنا جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے لوگ ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ ہم کتنے دیوانے ہیں کہ جو ہم سے زبان سے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ لیکن اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے سچ میں نجات ہے، سچ میں کامیابی ہے، سچ میں جو ہے تمام چیزوں کی نجات ہے۔ آج ہم اس کو بھول چکے ہیں۔ ایک ہی چیز ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر جو ہے حالات کے اعتبار سے سچائی کا دامن ہم نہ چھوڑے، سچائی کو نہ چھوڑے۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو بھی سچ کر دکھایا، دنیا والوں کو بتا دیا جب میں خواب کے اندر، جب جو ہے حضور جو ہے خواب کے اندر رب کا حکم جب میں مانتا ہوں، خواب کے اندر ان کو سچ کر دکھا دیتا ہوں، تو آپ جب حقیقت میں دیکھو اس کو بھی سچ کر دو۔ جب میں نے خواب کے اندر اللہ کے حکم کو سچ کر دکھایا، آپ بھی جو ہے سچ کر دکھاؤ۔ یہ حضور جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم ہمیں ملتی ہے۔ تو میرے پیارے نوجوانوں، میں یہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلی چیز ہم سچی پکی توبہ کریں۔ یہاں ہم نوجوان بیٹھے ہیں، ہم توبہ کریں گے کہ نہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا۔ ہم سب توبہ کرنے کے لیے تیار۔ کون تیار؟ میں بھی تیار ہوں، آپ بھی تیار ہے توبہ کے لیے۔ کیا ہے دل کے اندر آپ صرف توبہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں نے توبہ کر لی تو لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، یہ تو جو ہے بہت پکا نمازی ہو گیا ہے، یہ تو جو ہے حضور کی سیرت کو اپنانے لگ گیا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، آپ جو ہے عزت کا مالک بھی اللہ ہے، ذلت کا مالک بھی اللہ ہے۔ آپ نماز پڑھو گے، پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو کوئی ایسا نہیں کہے گا کہ جو ہے آپ ابھی تک نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ نہیں، اللہ کے دربار میں آپ ہر وقت آؤ، ویلکم پاؤ گے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، ذرا دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ شیطان نے جو ہے بہکانے کی بڑی جو ہے قسم کھائی کہ اللہ تیرے بندوں کو جو ہے تیرے بندوں کو میں بہکاتا رہوں گا، بہکاتا رہوں گا۔ اس وقت فرشتوں کو بڑی حسرت ہوئی، جو ہے فرشتے کہنے لگے یا اللہ، جب جو ہے حضرت آدم کو، آدم کی اولاد کو بہکاتا رہے گا یہ شیطان، دائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، تمام جگہ سے بہکاتا رہے گا، تو اس وقت کیا کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا او میرے فرشتوں، میں نے دو سمت کو بلا دیا گیا ہے، ایک اوپر کی سمت، ایک نیچے کی سمت، ایک اوپر کی جانب، ایک نیچے کی جانب۔ جب میرا گنہگار بندہ جب آئے گا اور دربار میں آئے گا اور اپنے سجدے کو پیشانی میں رکھے گا، اپنی پیشانی سجدے میں رکھے گا اور کہے گا یا اللہ میں نے گناہ کر دیے ہیں، اللہ جو اسی وقت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ دیکھیں اللہ بھی جو ہے گنہگار بندہ جب گناہ کر کے مسجد میں آئے گا، اللہ جو ہے کہیں گے او میرے بندے تو جو ہے تجھے شرم آ رہی ہے، تجھے شرم آ رہی ہے کہ جو ہے لوگ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ہم سے ناراض ہو جائے، ہم سے کوئی روٹھ جائے تو ماں کے جو ہے ماں کے سامنے بھی کیا ہے معافی مانگنی پڑتی ہے، ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، تب ماں جا کر معاف کرتی ہے۔ لیکن میرے رب کریم کے سامنے ایسا نہیں ہے۔ میرا رب کہتا ہے اگر تجھے جو ہے شرم آ رہی ہے تو دل کے اندر جو ہے معافی مانگ لے، تجھے ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کیسا پیارا ہے، اللہ کتنا کریم ہے۔
اتنا رحیم ہے۔ آؤ میرے نوجوانوں توبہ کرے، اللہ کو ایک بنا لے۔ اللہ کو جو ہے سچی پکی بڑی توبہ پسند ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم سچی پکی توبہ کرو۔ آج ہم اسے یہاں سے عہد کرے کہ ہم توبہ کر کے اٹھیں گے، اور جو ہے ہم گھر پر بھی جائیں گے تو ہم کیا ہے سنت رسول سجائیں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے میں داڑھی رکھوں گا؟ ہم تمام نیت کرتے ہیں نا، ہم داڑھی رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس یہی بات کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ تھی کہ وہ کیا تھے؟ سچے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق پوچھا گیا کہ آپ کیسے تھے، تو قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے انہ کان صدیقا نبیّا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی و صحابہ نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قربانی کیا ہے، تو کہا سنت ابیکم ابراہیم، کہ جو ہے یہ قربانی آپ کے دادا، آپ کے ابا جو ہے آپ کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی کرنے سے کیا ملے گا، اس کی جو ہے کیا فضیلت ہے کہ جو بھی جو ہے قربانی کرے گا تو ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس کو نیکی عطا فرمائیں گے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ہر خون کے قطرے، جب خون کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو جو ہے معاف فرما دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے اگر ہم قربانی نہیں کر رہے، بڑا عذاب ہے، بڑا سخت وعید ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی جس پر واجب ہے وہ قربانی نہیں کرے گا تو اللہ کہہ رہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور کہہ رہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم قربانی کریں، جس کو طاقت دی ہے، اللہ نے وسعت دی ہے۔ وسعت کس کو دے؟ جس کے پاس 1 سال مکمل گزر جائے، مکمل نصاب گزر جائے، اتنا پیسہ ہو کہ وہ صاحب نصاب پوچھ لے کسی کو، مفتیان کرام کو، صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر جو قربانی واجب ہوئی ہے اللہ ہر بار کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو یہ تھوڑی دیر لائٹ بند کر دے، ہم اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں ہم ڈوب جاتے ہیں۔ اپنی گردن کو جھکائیں اور یہ تصور کریں لیفٹ سائڈ پر اپنی گردن کو جھکائے اور یہ سوچے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، آزو بازو کسی کو نہ دکھے، یہ لائٹ بند ہوئی ہے، ایک وقت قبر کے اندر بھی ہمیں جانا ہے، اس وقت اندھیرا ہوگا، اس وقت بھی لائٹ نہیں ہوگی، اس وقت جو ہے آپ کی پراپرٹی کام نہیں آئے گی، آپ کا کچھ کام نہیں آئے گا، بلکہ آپ کا جو ہے اعمال کام آئیں گے۔ سوچے ایک وقت کہ ابھی ہم نے آنکھ بند کی ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہماری آنکھ بند کر دی جائے گی۔ ذرا سوچے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ مجھے جو ہے وائٹ لباس کے اندر دفن کیا جائے گا۔ ابھی تو میرے ساتھ لوگ موجود ہیں ماں باپ، لیکن ایک وقت آنے والا ہے میرے ماں باپ بھی جو ہے مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، میرے دوست بھی جو ہے مٹی جھاڑ کر چلے جائیں گے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ اب ہم کو یہاں تھوڑی سی اگر مکھی کاٹ جائے، مچھر کاٹ جائے، ہم ہائے ہائے کرتے ہیں۔ اب سوچو اس وقت کو جب ہم قبر میں جائیں گے، اس وقت بڑے بڑے سانپ ہوں گے، بڑے بڑے اژدہے ہوں گے،
اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا، ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ بڑے بڑے جو ہے منکر نکیر کے سوال کرنے والے انسان آئیں گے، فرشتے آئیں گے، اس وقت ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ میں ذکر کروں گا، آپ بھی میرے ساتھ ذکر کرتے چلے جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ زور سے پڑھے، جو ہے ہم جھوٹ بولنے میں نہیں شرماتے، غیبت کرنے میں نہیں شرماتے، چغلی کرنے میں نہیں شرماتے، تو اللہ کے نام میں کیا شرم؟ لا الہ الا اللہ، 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 لا۔ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، دل تاکہ اللہ کی محبت دل میں آئے۔ دنیا کے تذکرے تو بڑے سنے، دل کے اندر دنیا کو تو بڑا بسایا، دل کے اندر دنیا کی محبت جم گئی ہے۔ اللہ کی محبت پڑھو، جب اللہ کی محبت کا نام لیں گے، اللہ کا نام لیں گے، دل کے اندر اللہ کی محبت آئے گی، دل کی جو ہے دل کی دنیا بدلے گی، دنیا کی محبت دل سے نکلے گی۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
إلا الله 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 تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ پیارے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہاتھ اٹھا لیجئے، دعا کر لیجئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة البائس الخائف المستجير ويا رازق الطفل الصغير۔ اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ خطاؤں سے گزر فرما دے، اللہ سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دیجئے۔ اللہ ہم بڑے پاپی ہیں، ہم بڑے مجرم ہیں، اللہ آپ کا کھا کھا کرے اللہ آپ کی نافرمانی کرتے رہے، گناہوں کی لذتیں لیتے رہے، آپ کو ستاتے رہے۔ میرے پیارے رب، ہم ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں دل کے نہایت گندے ہیں، ہماری دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما۔ میرے پیارے رب آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ اگر آپ نے معاف نہیں فرمایا تو کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے؟ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، کدھر جائے؟ جدھر جائے ادھر یا اللہ لوگ ہمیں دھکا مار رہے ہیں، کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے؟ یا اللہ زمین کا رخ بتا رہا ہے آپ ناراض ہے، زمین کا تیور بتا رہا ہے آپ ناراض ہے، آسمان کا تیور بتا رہا ہے آپ ناراض ہے۔ میرے پیارے رب راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اللہ اپنے دل کے غم کس کو بتائے، کس کو بتائے؟ آپ ہی دل کے حال کو جانتے ہیں، اللہ آپ ہی جانتے ہیں۔ دلوں کی گندگی کو دور فرما دے۔ اللہ ہم آپ کا ہونا چاہتے ہیں، آپ کا بننا چاہتے ہیں۔ پیارے پیارے نوجوانوں نے یا اللہ پکی سچی توبہ کی ہے، ہمارے بزرگ حضرات نے بھی اللہ جو ہے توبہ کی ہے، توبہ کو قبول فرما، قبول فرما۔ اللہ ہم آپ کا ہونا چاہتے ہیں، بنا لیجئے۔ یا اللہ ہم نے دیکھا ہے ایک ماں اپنے بچے سے ناراض ہوتی ہے، تو جو ہے ماں جب ناراض ہوتی ہے بچے سے تو بچہ لپک کر جاتا ہے، ماں پھر جو ہے پھر بھی نہیں سنتی، پھر بھی بچہ ماں کے سامنے معافی مانگتا ہے۔ اگر ماں مڑ جائے ایک طرف تو بچہ جو ہے دوسری طرف جاتا ہے، دوسری طرف مڑ جائے تو جو ہے ماں کے پاس آتا ہے، آخر میں کہتا ہے امی جی کہاں جاؤں،
آپ کے سوا تو میرا کوئی ہے نہیں۔ اے اللہ، آپ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب، آپ راضی ہو جائیے، ہم آپ کا ہونا چاہتے ہیں، بنا لیجئے، بنا لیجئے۔ ہم فقیر بن کر آپ کے دربار میں آئے ہیں۔ آپ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو نہ جھڑکیے، مانگنے والے کو نہ جھڑکیے۔ اے اللہ، ہم بھی تو آپ کے دربار میں یا اللہ فقیر بن کر، سائل بن کر آئے ہوئے ہیں، ہمیں بھی محروم نہ فرما، ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، غیروں کے حوالے نہ فرما، غیروں کے حوالے نہ فرما۔ یا اللہ بچوں کو بھی کاٹا جا رہا ہے، بچوں کو بھی مارا جا رہا ہے، ماؤں کو بھی ذلیل کیا جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں جو ہے ان کا جو ہے خدا کہاں ہے؟ آ جا میرے پیارے رب، ہم آپ کو بلانا آئے ہیں، آپ آ جائیے میرے پیارے رب۔ یا اللہ یہ کہتے ہیں ان کا خدا کہاں ہے؟ میرے پیارے رب، یا اللہ پر راضی ہو جائیے، آپ کے دربار میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، ہم اپنا بنا لیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ کہاں جائیں گے؟ ادھر جائیں گے؟ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، کسی پورا مجمع اگر جو کسی سخی کے دروازے پر چلا جائے تو جو ہے وہ شرم لوٹانے سے شرمائے گا کہ پورا مجمع آیا ہے۔ میرے پیارے رب، یا اللہ تو سخیوں کا سخی ہے، آپ کو تو جو ہے لوٹانے میں شرم آتی ہے۔ میرے پیارے رب، یہاں بوڑھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو جو ہے سفید بالوں والے سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ یا اللہ کتنے یہاں ایسے ہوں گے جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے، یا اللہ وہ اب دل کے اندر غم اتنے سارے کہہ نہیں سکتے اور دل میں سہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تمام کی پریشانی کو دور فرما، تمام کو اپنا بنا لے۔ یا اللہ ہماری قربانیوں کو آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں سب کو قربانی کرنے والا بنا۔ یا اللہ غریبوں کا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، آپ سن لیجئے۔ یا اللہ آپ کو جو ہے ہم نے ہماری اوقات کے مطابق مانگا ہے تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ آپ کو پتا ہے حاتم طائی کے پاس ایک بڑھیا آئی تھی، ایک چھوٹا کٹورا لے کر مانگنے آئی تھی، تو اس نے پورا بوریا بھر کر پوری گڑ عطا کی۔ تو لوگوں نے کہا تو ایک کٹورا عطا کیا تھا، مانگنے آئی تھی تو آپ نے تو پوری گڑ جو ہے پورا بوریا عطا کر دیا۔ تو کہا کہ اس نے اپنے جو ہے اوقات کے مطابق مانگا، میں نے اپنی شان کے مطابق جو ہے عطا کیا۔ اللہ ہم نے ہمارے اوقات کے مطابق مانگا ہے۔ اللہ آپ جو ہے آپ تو جو سخیوں کے سخی ہے، اللہ ہم نے ہماری اوقات کے مطابق مانگا ہے، تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو مانگا عطا فرما۔ اللہ اس مجلس کا انعقاد کرنے والے، اس مجلس کو رکھنے والے سلیم بھائی اور ان کے گھر والے کی اللہ حفاظت فرما، ان کی زندگیوں کے اندر روزی کے اندر برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، ان کی حاجتوں کو پورا فرما، بستی والوں کی محبتوں کو قبول فرما، بستی کے اندر آپس میں محبت عطا فرما، رواداری عطا فرما۔ اللہ دینداری والا ماحول قائم کر دیجئے۔ اے اللہ یہاں پر آپ بسنے والی قوموں کے اندر محبت عطا فرما، الفت عطا فرما، بھائی بھائی رہ بن کر رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہاں کے امام صاحب کو، مؤذنین کو، ذمہ داروں کو اے اللہ بہترین دنیا اور آخرت میں بدلہ عطا فرما۔ اللہ اس کے پیچھے جتنے لوگوں نے محنتیں کی، قربانی دی، ان کی قربانی کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مجلس کا فیض، اس مجلس کا جو ہے اس مجلس کو آپ قبول کر لیجئے، اس مجلس کا فیض تا دم قیامت یا اللہ قبول کر لیجئے۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔